محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایمان اور صاحب ایمان سے زیادہ کوئی قابل اعتماد نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ جب یہ صاحب ایمان ہے تو پھر ایمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو سچ بھی بولے، امانت دار بھی ہو، وعدہ بھی پورا کرے. تو معاشرے میں، سوسائٹی میں صاحب ایمان سے زیادہ کوئی شخص قابل اعتماد نہیں ہوا کرتا. یہ مسلمانوں کا پوری معاشرتی زندگی کا، معاملات کی زندگی کا، اخلاق کی دنیا کا ایک ایسا جوہر تھا، ایسی نمایاں خوبی تھی کہ جس نے اسے ہر طرف قابل اعتماد بنا لیا تھا. جس خوبی نے انہیں ہر طرف قابل اعتماد بنا لیا تھا. میرا معاہدہ کس سے ہے؟ صاحب ایمان سے ہے. میرا وعدہ کس سے ہے؟ ایمان والے سے ہے. میرا معاملہ کس سے ہوا؟ صاحب ایمان سے. معاشرت زندگی میں، شادی بیاہ، رہن سہن میں، معاملات میں کس سے ہوا؟ مسلمان سے. مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے. مسلمان کو اپنے وعدے کے پاسداری ہوتی ہے. مسلمان کے ہاں اپنے عہد کا لحاظ ہوتا ہے. مسلمان اپنی زبان کا رعایت اور خیال رکھتا ہے، اور کیوں نہ رکھے. صحابی رسول فرمانے لگے، بہت تھوڑا ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے کوئی خطبہ دیا ہو اور یہ ارشاد نہ فرمایا ہو. یعنی آپ کے ہر خطبے میں تقریباً یہ ارشاد ضرور ہوتا، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس شخص کا ایمان قابل اعتبار نہیں جس شخص میں امانت داری نہیں. اس شخص کی دینداری پر کوئی اعتماد نہیں جو شخص اپنے عہد کوئی پاسداری نہیں کرتا. وہ دیندار نہیں جسے اپنے عہد کی پاسداری نہیں. وہ صاحب ایمان نہیں جو اپنی امانت کا خیال نہیں رکھتا، جو امانت کی رعایت نہیں رکھتا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، آپ کا یہ ارشاد اتنی کثرت سے آپ کا یہ ارشاد ہوتا، شاید ہی کوئی خطبہ ہوتا جس میں آپ کا یہ ارشاد نہ ہو. تو یہ وہ مسلمانوں کی زندگی کا، معاملات کی دنیا کا، معاشرتی زندگی کا، اخلاقی زندگی میں یہ وہ جوہر تھا جس نے اس مسلمان کو سب سے زیادہ قابل اعتماد فرد بنا دیا. ملازم کون، مزدور کون، ماتحت کون، مالک کون، صاحب کون، ایمان والا ہے. ہر شخص مطمئن ہے کہ معاملہ جس سے ہے وہ صاحب ایمان ہے. یہ اپنے عہد شکنی نہیں کرے گا.
یہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. جو معاہدہ طے ہوا ہے، جو وعدہ ہوا ہے، جو زبان دی ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں، اس شخص سے ہوا ہے جو صاحب ایمان ہے. بتائیے آج کتنے بڑے مسائل ہیں. مجھے اگلے دن ساتھی کہنے لگا ایک بہت قیمتی چیز ٹرکوں کے ذریعے جب ہم دوسرے شہروں میں دوسری بندرگاہوں پہ منتقل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مستقل گاڑی لگانی پڑتی ہے کہ راستے میں کہیں وہ اتار نہ دے اور دوسرا مال نہ رکھ لے. میں نے اس سے کہا اگر پیچھے والا اور آگے والا دونوں مل جائیں تو ایک گاڑی اور لگانی پڑے گی. اب جب تینوں مل جائیں تو ایک گاڑی اور لگانی پڑے گی، اور جب چاروں مل جائیں گے تو ٹرک پورا ہی خالی ہو جائے گا. آج معاشرے میں ہو ہی رہا ہے. ارے میرے عزیزو، اس مسلمانی سے صرف آخرت نہیں سنورتی، قسم خدا کی دنیا بھی سنورتی تھی. اس مسلمانی سے صرف آخرت کی تعمیر نہیں ہوتی تھی، دنیا کی تعمیر اور ترقی بھی ہوتی تھی. لیکن مسلمانی تو ہو. ہر دفتر میں، ہر ادارے میں، ہر شعبہ زندگی میں یہ کیوں ایک دوسرے کے اوپر سیکورٹی ہے؟ اور جتنے ادارے، جتنی سیکورٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنی خیانت، اتنی کرپشن، اتنے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جوہر کون سا نکلا؟ مسلمان معاشرے سے، مسلمان سوسائٹیوں سے، مسلمانوں کی زندگی سے وہ کون سا جوہر نکلا؟ وہ مسلمانی نکل گئی. وہ مسلمانی نکل گئی، وہ دینداری نکل گئی. میرے عزیزو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری دینداری کا ایک حصہ، سارے اسلام کا ایک حصہ، معاملات، معاشرت، اخلاق، اتنے سارے حصے اسلام کے، ان سب کی زندگی اسی امانت اور عہد کے تحت گزرتی ہے، اسی کے گرد گھومتی ہے. عہد نہیں، اپنی زبان کا پاس نہیں. سبحان اللہ. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی حقیقت اور دین سمجھا تھا نا، ایسی تربیت ہوئی کہ رہتی دنیا تک ایک ان کی زندگیاں مثال ہیں، مثال، نمونہ ہے، نمولہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا ایمان افروز واقعہ. رومیوں سے جنگ تھی، معاہدہ ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی کہ اب فلاں مہینے تک جنگ نہیں ہوگی، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، یہ معاملہ طے ہو گیا. اب جیسی وہ مہینہ ختم ہونے والا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب دنیا میں ان چند زیرک سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے خاص طور پہ سیاسی بصیرت عطا فرمائی تھی. چند لوگ ان میں ایک ہیں. آپ نے یہ خیال کیا کہ دشمن پہ حملہ نہیں کرنا، لیکن جیسے یہ مہینہ ختم ہو اور فوجیں ابھی سے روانہ کر دیا جائیں اور سرحد پہ پڑاؤ ڈال لے، جیسی وقت ختم ہوگا اچانک حملہ ہوگا تو فتوحات آسان ہو جائے گی. سرحد پہ فوج اکٹھی کر لی، اور ہوا بھی یوں، ادھر سورج غروب ہوا، ادھر حملہ کر دیا، اور فتح کرتے چلے جا رہے. لشکر ہے، بتائیے، فتح کے جوش و خروش میں آگے بڑھ رہے ہوں. اتنے میں ایک شاہ سوار آیا، عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور گھوڑے پہ دوڑتا ہوا آواز لگاتے ہوئے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاداری ہو دھوکہ نہ ہو، وفاداری ہو دھوکہ نہ ہو۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا حضرت عمر ابن ابسہ ہیں۔ بھئی کیا بات ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی سے میں نے یہ بھی ارشاد سنا ہے کہ جب دشمن سے معاہدہ ہے نہ ہی حملہ کرنا ہے نہ ہی اس کے خلاف کوئی اور اقدام کرنے ہیں۔ آپ نے جو یہ کیا ہے کہ سرحد پہ فوج ڈال دی، ساری تیاری مکمل کر لی، یہ بھی وعدے کے خلاف ہے۔ اب اتنے علاقے فتح کر لیے اور فوج پوری جوش و خروش کے ساتھ فتوحات کے نشے میں آگے بڑھ رہی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے اور جانتے تھے کہ عہد کی اور وعدے کی اور معاہدے کی پاسداری کا ایمانی زندگی میں کیا مقام ہے، فوراً پیچھے آ گئے۔ سارے ان رومیوں کو سارے فتح کردہ علاقے واپس کر دیے۔ مسلمان ہے، اس کا ایمان لا ایمان لمن لا عہد لہ، وہ ایمان نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ مسلمان تو زبان کا لحاظ رکھتا تھا، بھئی زبان دے دی میں نے زبان دے دی، میں نے وعدہ کر لیا۔ اور ہمارے معاشرتی زندگی میں اتنی غلط چیزیں ہیں کہ بس اوقات خیال بھی نہیں ہوتا، کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ وعدہ خلافی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ، باپ کھڑا ہے اور وہ بچے کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف۔ بچہ آنے میں ہچکچاہٹ کرتا ہے تو باپ اس کی طرف کوئی اشارہ کرتا ہے، گویا کہ کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب بچہ آگے بڑھتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ دیکھو بھائی تمہارے پاس کچھ ہے دینے کی یا ایسی بلا رہے ہو؟ کہ رسول اللہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں اسے کھجور دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں اگر کھجور نہ ہوتی اور تم یوں دھوکے سے بچے کو بلاتے تو یہ وعدہ خلافی کا گناہ تمہارے سر پہ ہوتا۔ اتنی باریکیوں کا لحاظ۔ وعدہ خلافی کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو وہ ہے کہ آدمی جب وعدہ کر رہا ہوتا ہے، معاہدہ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ذہن میں اور یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، میں اس معاہدے پہ پورا اتروں گا۔ لیکن پھر کسی وجہ سے وہ وعدہ نہیں پورا کر پاتا، اس معاہدے کو پورا نہیں کرتا، یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ جسے نفاق کہتے ہیں، نفاق، کہ معاہدہ کر رہا ہے، عہد کر رہا ہے، لیکن دل میں پہلے سے یہ طے ہے کہ اسے پورا نہیں کرنا، دل میں پہلے سے طے ہے کہ اسے پورا نہیں کرنا۔ یہ نفاق ہے، یہ نفاق ہے۔ اور ہمارے معاشرتی زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہم شادی کارڈ پہ، ولیمے کارڈ پہ لکھ دیتے ہیں 9 بجے آنا ہے، لکھ دیتے ہیں 10 بجے آنا ہے، اور ذہن میں ہوتا ہے کہ 10 بجے کچھ بھی نہیں آنا 12 بجے، اس لیے کہ بارات 12 بجے آئے گی۔ اب ایک آدمی اس وقت کا لحاظ کر کے وقت پہ پہنچ گیا، وہ کس سزا میں گرفتار ہو گیا؟ وہ کس سزا میں گرفتار ہو گیا؟ وہ گھنٹے ضائع کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، اور لکھنے والے نے طے کر رکھے لکھ تو رہا ہوں لیکن بارات تو 12 بجے آئے گی۔ یہ خیال بھی نہیں آتا، یہ وعدہ خلافی ہے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں ایسے ہمارے زندگی میں بیسیوں ایسی چیز رواج پا گئی کہ احساس ہی نہیں ہے کہ وعدہ خلافی ہے۔ جو کہہ رہا ہوں، جو لکھ رہا ہوں، جو بات طے کر رہا ہوں، جس پر کسی سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس پہ پورا بھی اترنا ہے، اس کا میں نے لحاظ بھی کرنا ہے۔ بھئی جب پتہ ہے کہ 9 بجے نہیں آنی تو اس وقت وہ وقت کیوں نہیں لکھتے جس وقت آنا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کر لو نا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ایمان والو تم سے عہد کے بارے میں پوچھ ہوگی۔
تم سے تمہارے عہد کے بارے میں پوچھو گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دینداری، ایمان، اس کا تقاضا ہے کہ صاحب ایمان امانت دار ہوتا ہے، صاحب ایمان کو اپنے عہد اور اپنے معاہدے کی پاسداری ہوتی ہے۔ اور یہی میں عرض کر رہا ہوں، مسلمانوں کی زندگی کا یہ وہ جوہر تھا کہ یہ ساری انسانیت میں سب سے زیادہ قابل اعتماد فرد تھی اور سب سے قابل اعتماد قوم تھی۔ مسلمان صاحب ایمان ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں اس سے دھوکے کا، خیانت کا، عہد شکنی کا، وعدہ خلافی کا، اس لیے کہ اس کا ایمان اور اسلام اسے یہ کہتا ہے کہ عہد شکنی نہیں کرنی۔ یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھا، یہ مسلمانوں کی پہچان تھی۔ آپ حیران ہوں گے، مسلمان تاجروں کی صرف تجارت نے نہ کوئی تبلیغی مشن، نہ کوئی تبلیغی سلسلہ، نہ کوئی لشکر، نہ زبان سے واعظ و نصیحت۔ کئی ملک ایسے ہیں جہاں صرف مسلمانوں کی امانت اور دیانت پر مشتمل تجارت نے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنا دیا، لوگوں کو اسلام کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اور وہاں آج دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، اس کے پیچھے یہ امانت اور یہ دیانت اور یہ سچائی اور ان مسلمان تاجروں کا یہ بلند کردار تھا جن کی اس زندگی نے اسلام کی کشش ان دوسروں میں پیدا کر دی۔ تو میرے عزیزو، یہ مسلمانوں کی ایک بہت نمایاں خوبی ہے، امانت دار۔ اسے اپنے وعہد کا لحاظ ہوتا ہے۔ شادی بیاہ میں، رشتوں میں ہم عہد کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن خیال ہی نہیں ہوتا اس عہد شکنی کا ایک بچی کی زندگی پہ کیا ری ایکشن آئے گا، ایک بچے کی زندگی پہ کیا ری ایکشن آئے گا، ایک گھرانے کی زندگی پر اس کا کیا منفی اثر پڑے گا، ایک خاندان کی زندگی پہ اس کا کیا ری ایکشن آئے گا۔ کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، کسی کی زندگی اجڑ جائے، کسی کے دل ٹوٹ جائیں، کسی کا دل چیرا جائے، کسی کے دل زخمی ہو جائیں، لحاظ ہی نہیں ہوتا۔ عہد کی پاسداری تو معاشرتی زندگی ہے، اخلاقی زندگی ہے، بازار اور تجارت اور لین دین کی زندگی ہے۔ اس میں مسلمان قابل اعتماد ہوا کرتا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، یہ اپنے وعدے کی پاسداری کیا کرتا، بڑی سی بڑی مفاد کی قربانی دے دیا کرتا تھا، اور بھاری بھرکم قسم کا نقصان برداشت کر لیا کرتا تھا، لیکن اپنی مسلمانی کو داغدار نہیں ہونے دیا کرتا تھا، اپنی دینداری کو داغدار نہیں ہونے دیا کرتا تھا۔ اسے لحاظ تھا کہ اس سے پوری اسلامی برادری پر حرف آئے گا، اس سے پوری ایمانی برادری پر حرف آئے گا، اس پر پوری اسلامی برادری پہ حرف آئے گا۔ میری اس حرکت سے لوگ اسلامی برادری پہ انگلی اٹھائیں گے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اسے یہ لحاظ ہوتا تھا۔ تو مسلمان لوگوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوا گا۔ آج یہ جوہر کیا ہے؟ آج یہ جوہر کیا چلا گیا ہے میرے عزیزو؟ کسی کو کسی پہ اعتماد نہ رہا، کسی کو کسی پر اعتماد نہ رہا۔ اب کو سچ کہہ رہا ہوں، ایسے قریبی رشتے، باپ بیٹا، میاں بیوی، بہن بھائی، ایک آدمی اس گھر میں 20 سال سے نمک کھا رہا ہے، وہ بھی قابل اعتماد نہ رہا۔ ایک آدمی ایک دسترخوان پہ 20 سال سے ایک چھتر زندگی گزار رہا ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں۔ اور کیوں نہیں ہے؟ بدقسمتی ہے میرے عزیزو، بدقسمتی ہے۔ یہ سچائی چلی گئی، یہ عہد کا پورا کرنا، یہ دیانت، یہ میرے معاشرے سے چلی گئی۔ اور سچ یہ ہے کہ ایمان کا چراغ بجھنے کو ہے، سچ یہ ہے کہ دین کی روح نکلنے کو ہے، دین کی روح نکلنے کو ہے۔ کسی پہ کوئی اعتماد نہ رہا،
پہلے لحاظ ہوتا، بچے گھر میں ہیں، ہر چیز محفوظ ہے، اب وہ گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی۔ پہلے اہتمام ہوتا تھا، میرا نمک کھایا ہے، نمک کھایا، میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، مجال ہے اس گھر کو کوئی نقصان پہنچاتا، ایمان بھی ہے، نمک بھی کھایا ہے، اور پھر اس گھر سے خیانت کرے، تصور نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو، اس مسلمانی سے نہ صرف آخرت بنتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، ایمان بڑھیا ہوتا ہے، مسلمانی سے تو مسلمانوں کی دنیا کی بھی تعمیر ہوتی ہے، مسلمانی سے تو مسلمانوں کی تجارت اور معاملات کی بھی، جسے کہیں کہ اس کو بھی فروغ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اسلام کے تقاضے پورا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔